السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر گیا تو اپنی خالہ سعدی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پایا۔ میری خالہ علم قیافہ کی ماہر تھیں، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اے عثمان تم کو خوشخبری اور سلامتی ہو، اے عثمان تم کو خوشخبری اور سلامتی ہو، اے عثمان تم کو خوشخبری اور سلامتی ہو، تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ رہا، باخدا تو نے ایک نہایت پاک باز اور حسین عورت سے نکاح کیا تو خود بھی پاک ہے، تیری شادی بھی پاک عورت سے ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی خالہ کے ان الفاظ پر بڑا تعجب ہوا اور اسی تعجب کی حالت میں اپنی خالہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا الفاظ کہے ہیں؟ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، کیونکہ آپ نامعلوم اشیاء کا نام لے رہی ہیں۔ اس پر میری خالہ نے جواب دیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول اور پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کا قول انسانیت کے لیے سراپا بہتری، ان کا دین فلاح کا ضامن اور ان کا حکم باعث نجات ہے۔ ان کے سامنے کسی کی چیخ و پکار فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزیں ان کے مقابلے میں چلائے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے متفکر دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے خالہ کی ساری باتیں انہیں بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عثمان تم نہایت ذہین آدمی ہو اور حق و باطل کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہو، تمہاری خالہ صحیح کہتی ہیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ کا کلام سنو، اللہ نے انہیں اپنا پیغام دے کر انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزر رہے تھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اٹھے اور آپ کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عثمان اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، اس کو قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخدا آپ کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا اور گواہی دی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی جو ان کی کتاب فضائل کا درخشاں باب ہے، جس پر وہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور یہ وہ شرف ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی شخص کو حاصل نہ ہوا، گویا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص خصوصیت ہے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک سوال کے جواب میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کو ملائے اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھانا دے کر
حضرت عثمان کے گھر بھیجا۔ وہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے ان دونوں سے اچھا اور خوبصورت جوڑا اور کوئی نہیں دیکھا۔ کبھی میں حضرت عثمان اور کبھی حضرت رقیہ کو دیکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہے اسامہ کیا تم نے کبھی ان سے خوبصورت جوڑا دیکھا؟ میں نے عرض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے ایک ترازو اتاری گئی، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت رکھی گئی، اور وزن کیا گیا تو میں پوری امت کے برابر رہا۔ پھر ابو بکر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو ابو بکر صدیق میری امت کے برابر رہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں اور دوسرے میں باقی ساری امت کو، تو حضرت عمر میری امت کے برابر رہے۔ پھر چوتھی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں اور باقی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے برابر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے، وہاں انہوں نے اختلاف قرآن کا ہولناک منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ اپنے اپنے آبائی لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، امیر المومنین، خدا را امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ قرآن مجید سے متعلق اختلافات اتنے شدید ہو جائیں جیسا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات ہیں۔ ظاہر ہے اتنا عظیم و شان کام خود اپنی رائے سے انجام دینے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کی مجلس شورا طلب کی اور متفقہ طور پر اس کی تائید کر دی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مرتب ہوا تھا اور اب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھا، حضرت عثمان نے وہ نسخہ ام المومنین سے لے لیا اور مجلس شورا جو مرتب فرمائی ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث، ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے، ان کو سپرد کر دیا تاکہ اس نسخے کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کا ایک نہایت مستند مجموعہ قرات قریش پر تیار کیا جائے۔ جب یہ مجموعہ تیار ہو گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسخہ انہیں واپس کر دیا گیا اور یہ مجموعہ جس کا نام مصحف عثمانی کہلایا، اس کی متعدد نقلیں تیار کروا کے انہیں مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا۔ اسی کو مستند مانا جائے اور اسی کے مطابق قرات اور کتابت کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت سے قبل جمعہ کی نماز میں ایک اذان اور ایک اقامت ہوتی تھی۔ آپ کے عہد خلافت میں آبادی کی کثرت ہو گئی اور مدینہ طیبہ کے مکانات دور دور تک پھیل گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام زورا میں ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا اور تمام صحابہ نے اس بارے میں ان سے اتفاق کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ مسجد تنگ ہے کیونکہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ایک شخص کا مکان تھا، آپ کی خواہش تھی کہ اس مکان کو خرید کر مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو ترغیب دی اور جنت کا وعدہ فرمایا جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 20 یا 25 ہزار درہم میں وہ مکان خرید لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور جنت کی خوشخبری دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مزید توسیع کی اور حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مکان جس کا دروازہ جناب رسالت مآب نے مسجد نبوی میں آنے جانے کے لیے رکھا، کھلا رکھنے کی اجازت مراحمت فرمائی تھی، خرید کر مسجد نبوی میں مزید توسیع فرمائی اور چونا اور منقش پتھروں سے بڑے خوبصورت انداز میں تعمیر فرمایا۔ حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے حضرت عثمان کو مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے بیت اللہ کا طواف
اور صفا و مروہ کی سعی اور احرام کھول لیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا عثمان میرے بغیر ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا عثمان واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبدیدہ عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں جبکہ رسول اللہ طواف نہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کی جو دیگر اہم خصوصیات ہیں ان میں جب باغیوں نے حضرت عثمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور گھر میں محصور تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میری 10 خصوصیات میرا رب ہی جانتا ہے مگر آج تم ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا مسلمان ہوں۔ دوسرے نمبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے میرے نکاح میں دی ہیں۔ نمبر 3 میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا۔ نمبر 4 میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی۔ نمبر 5 جس ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اس ہاتھ کو آج تک نجاست سے دور رکھا۔ جب سے اسلام لایا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو یا بعد میں اس کی تمنا نہ کی ہو۔ میں کبھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت اور عہد اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے عہد رسالت میں پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ میں سلام عرض کرنے کے لیے حضرت عثمان کے گھر کے اندر گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خوش آمدید میرے بھائی، میں نے آج رات حضور کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا جی۔ فرمایا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی۔ پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لٹکایا جسے میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اب بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھے کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لو۔ میں نے ان 2 باتوں میں سے افطار کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ اسی دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔